أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لِيَسْتَأْذِنْكُمْ لازم ہے کہ تم سے اجازت طلب کریں الذین ملکت ایمانکم وہ لوگ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ والذین لم یبلغوا الحلم منکم اور وہ لوگ جو تم میں سے بلوغت کو نہیں پہنچے ثلاث مرات 3 مرتبہ من قبل صلاة الفجر نماز فجر سے پہلے وحین تضعون ثيابكم من الظہیرۃ اور جب تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو دوپہر کے وقت ومن بعد صلاة العشاء اور نماز عشاء کے بعد ثلاث عورات لکم یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں لیس علیکم ولا علیہم جناح نہیں ہے تم پر اور نہ ان پر کوئی گناہ بعدہن ان اوقات کے بعد طوافون علیکم کثرت سے چکر لگانے والے ہیں تم پر بعضکم علی بعض تمہارا بعض پر کذالک یبین اللہ لکم الآیات اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو واضح کرتا ہے واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ کامل علم والا بڑی حکمت والا ہے جو اجازت لینے کے اور پردے کے احکام آیت نمبر 27 سے شروع ہوئے تھے اور درمیان میں ان میں وقفہ آ گیا تھا اب انہی کو دوبارہ مکمل کیا جا رہا ہے فرمایا اے ایمان والو 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان میں تمہارے لونڈی غلام اور تمہارے اپنے بچے بھی گھر میں اجازت لے کر آئیں ایک وقت تو وہ ہے جو نماز فجر سے پہلے کا ہے اور ایک وقت وہ ہے جو دوپہر کا ہے جب تم اپنے پالتو کپڑے اتار دیتے ہو یا سونے کے کپڑوں میں ہوتے ہو اور تیسرا وقت نماز عشاء کے بعد کا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت میری 2 بہنیں ہیں اور وہ میری کفالت میں ہیں تو مجھے اکثر گھر میں آنا جانا پڑتا ہے تو کیا میں بھی اجازت لے کر جایا کروں تو انہوں نے فرمایا ہاں تم بھی اجازت لے کر جایا کرو اس نے کہا جی وہ تو میری بہنیں ہیں فرمایا پھر بھی اجازت لے کے جایا کرو کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنی بہن کو کبھی کپڑوں کے بغیر دیکھو
اس نے کہا نہیں جی یہ تو میں پسند نہیں کرتا. تو آپ نے فرمایا پھر ان کو متنبع کر کے اور آگاہ کر کے اور اجازت لے کر گھر میں داخل ہوا کرو. وہ بچے جو احتلام کی عمر کو نہیں پہنچے یعنی بالغ نہیں ہوئے اور وہ رونے غلام جن کا ہر وقت گھروں میں آنا جانا رہتا ہے اور ان کو عام طور پر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی مگر فرمایا ان 3 اوقات میں وہ بھی اجازت لے کر آئیں کیونکہ اگر آپ کسی ایسی حالت میں ہوں گے جس کو دیکھنا کسی کے لیے مناسب نہ ہو تو آپ خود بھی پریشان ہوں گے اور دیکھنے والا بھی شرمسار ہوگا کہ وہ ایسے وقت میں کیوں آیا. تو فرمایا شرمساری اور خجالت سے بچنے کے لیے ان 3 وقتوں میں اس بات کا اہتمام کرو کہ جو بھی آئے اجازت لے کر آئے. یعنی اپنے دروازے بند کر کے سویا کرو یا پھر اگر اپنا کمرہ ہے تو اس کو بند کر کے اندر سے کنڈی لگا کے پھر آرام کیا کرو تاکہ آنے والا اجازت لے کر اندر آ سکے اور بلا دھڑک اندر نہ چلا آئے. 3 عورات لکم فرمایا کہ یہ 3 اوقات ہیں جو تمہارے پردے کے اوقات ہیں. 3 مرات میں 2 معنی ہیں. ایک تو یہ کہ 3 اوقات میں اجازت لے کر آئیں اور دوسرا معنی یہ ہے کہ 3 مرتبہ اجازت طلب کریں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لینے کا طریقہ بتلایا ہے کہ 3 بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ ادخل کہہ کر اجازت مانگے. اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ورنہ واپس چلا جائے. تو میں طوافون علیکم بعضکم علی بعض تم لوگ ایک دوسرے پر آتے جاتے رہتے ہو کثرت سے اس لیے اللہ پاک نے تمہیں یہ ہدایت فرما دی کہ ان 3 وقتوں میں کثرت سے آنے جانے والے بھی اجازت لے کر آیا کریں. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ اور جب تمہارے بچے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں فَلْيَسْتَأْذِنُوا تو لازم ہے کہ وہ بھی اجازت طلب کریں. كما استأذن الذين من قبلهم اس طرح اجازت طلب کرتے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے. كذلك يبين الله لكم آياته اسی طرح واضح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں. واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. تو میں بچے جب بالغ ہو جائیں کہ جب 3 چیزوں میں سے ایک ہو جائے یا تو اس کو احتلام ہو جائے یا اس کے زیر ناف بال آ جائیں یا پھر اس کے داڑھی اور مونچھ وغیرہ آ جائے تو ان 3 میں سے جو بھی چیز پہلے ہو جائے اس سے بچے کا بالغ ہونا ثابت ہو جاتا ہے. تو تمہارے اپنے بچے بھی ہوں تو وہ ماں باپ کے گھر میں بھی اجازت لے کر آیا کریں اس لیے کہ بلا اجازت آنے میں ان کے لیے بھی پریشانی ہو سکتی ہے اور تمہارے لیے بھی. اور فرمایا واللہ علیم حکیم چونکہ اللہ کا علم بڑا کامل ہے اور اللہ کا ہر حکم حکمت اور دانائی پر مبنی ہے اس لیے اللہ پاک کی آیات پر غور کرو اور ان کے احکام پر عمل کرو. والقواعد من النساء اللاتی اور بیٹھ رہنے والیاں عورتوں میں سے وہ عورتیں لا یرجون نکاحا
جو نکاح کی امید نہیں رکھتی فلیس علیہن جناح تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے ان یضعن ثیابہن یہ کہ وہ اپنے کپڑے اتار دیا کریں غیر متبرجات بزینہ اس حال میں کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہوں وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ اور اگر وہ اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بڑے علم والا ہے قواعد قائد ان کی جمع ہے جو اگرچہ مذکر کا صیغہ ہے لیکن یہ عورتوں کے لیے بالعموم استعمال ہوتا ہے جیسے کہ حائض اور حامل تو قواعد کا معنی وہ عورتیں جو بوڑھی ہو گئی ہیں اور کام کاج اس پھرتی سے نہیں کر سکتی جس طرح وہ جوانی میں کیا کرتی تھی اب وہ بیٹھ گئی ہیں اور لا یرجون نکاحا ان کو اب حیض بھی نہیں آتا اور انہیں نکاح کی بھی کوئی طلب نہیں تو ایسی خواتین کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنے سر سے بڑی چادر یا برقع اتار لیا کریں غیر محرموں کے سامنے بھی مگر اس بات کا خیال رہے کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہو یعنی جن بڑی عورتوں میں مردوں کے لیے کشش ہو اور ان میں مرد دلچسپی لیتے ہوں ان کو چاہیے کہ وہ پردہ بدستور کریں ان کو پردہ اتارنے کا حکم نہیں ہے وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ اگر وہ اس سے بھی بچیں اور احتیاط کریں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے ترجمہ ایک بار یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ لازم ہے کہ تم سے اجازت طلب کریں وہ لوگ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ والذین لم یبلغوا الحلم منکم اور وہ لوگ جو تم میں سے بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے ثلاث مرات 3 مرتبہ من قبل صلاۃ الفجر نماز فجر سے پہلے وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ اور جب تم اپنے کپڑے رکھ دیتے ہو دوپہر کے وقت ومن بعد صلاۃ العشاء اور نماز عشاء کے بعد ثلاث عورات لکم یہ 3 اوقات تمہارے لیے پردے کے ہیں لیس علیکم ولا علیہم جناح نہیں ہے تم پر اور نہ ان پر کوئی گناہ بعدہن ان اوقات کے بعد طوافون علیکم چکر لگانے والے ہیں تم پر
بعضکم علی بعض، تمہارا بعض بعض پر، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیتیں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب بچے تم میں سے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو انہیں بھی اجازت لینی چاہیے، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح اجازت لیتے تھے ان سے پہلے لوگ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ والقواعد من النساء، اور بیٹھ رہنے والیاں عورتوں میں سے، اللاتی لا یرجون نکاحا، وہ جنہیں نکاح کی امید نہیں، فلیس علیہن جناح، تو ان پر کوئی گناہ نہیں، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنے کپڑے رکھ دیں، غیر متبرجات بزینہ، نہ ظاہر کرنے والی ہوں کسی قسم کی زینت، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، اور یہ کہ وہ اس سے بھی بچیں تو ان کے لیے بہتر ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بڑے علم والا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ۔